حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آول نال کٹی ہوئی تھی۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو شدید حیرت ہوئی اور وہ بے حد خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے، میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکے کے لوگ شدید خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جیسے ہی آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کا وقت قریب آیا، قدرت نے اپنا رنگ بدلا۔ بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، اور زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر مبارک آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، گویا کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی جبکہ شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، محمد کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ شام میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے خود اللہ کی تعریف کی، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی میں اللہ کی صبح و شام پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کے دن کے بارے میں سب متفق ہیں کہ وہ پیر کا دن تھا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مورخین 8، 9 یا 12 ربیع الاول کو مانتے ہیں۔ تاہم اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے دن ہی مدینہ ہجرت فرمائی اور پیر کے دن ہی اس دار فانی سے کوچ کیا۔ آپ عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال میں پیدا ہوئے، وہ سال جب ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تھا۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے چند ہی دن بعد ہوئی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابرہہ نامی یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے مکہ جاتے ہیں، تو اس نے جلن میں آ کر سنا میں سونے چاندی سے ایک شاندار گرجا تعمیر کرایا تاکہ لوگوں کا رخ مکہ سے ہٹ جائے۔ لیکن ایک عرب نفیل خثمی نے اس گستاخی سے بہت دل گرفتہ ہوا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں جا کر اس گرجا کو گندگی سے اٹا دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو مسمار کر کے رکھ دے گا۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑے لشکر اور ایک زبردست ہاتھی محمود کے ساتھ مکہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اس کے سپاہیوں نے لوٹ مار مچائی اور عبد المطلب کے اونٹ بھی چھین لیے۔ جب ابرہہ مکہ کے قریب پہنچا تو قریش کے سردار حضرت عبد المطلب سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ابرہہ نے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارے کعبے کو ڈھانے آیا ہوں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو؟ تو عبد المطلب نے نہایت پرسکون انداز میں جواب دیا، میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے ان کی درخواست کرتا ہوں، اور اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ سن کر ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے وہ اونٹ اللہ کی نذر کر دیے اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر دعا مانگی، اے اللہ، انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ادھر ابرہہ کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ وہ بڑا سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہاتھی بانوں نے بہت کوشش کی مگر وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اٹھنے کا نام نہ لیا۔ جب اس کا رخ یمن کی طرف کرتے تو وہ دوڑتا اور جب مکہ کی طرف کرتے تو بیٹھ جاتا، اور پھر اچانک اللہ کا عذاب آیا۔ سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ ابابیل نمودار ہوئے۔ ہر پرندے کی چونچ میں اور پنجوں میں کنکر جیسی چھوٹی چھوٹی پتھریلیاں تھیں۔ انہوں نے وہ کنکر ابرہہ کے لشکر پر گرا دیے۔ جس شخص پر بھی وہ کنکر پڑا
اس کا جسم چھلنی ہو گیا، بالکل کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ ابرہہ خود بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا اور وہ بری طرح زخمی ہو کر راستے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اس گھر کی حفاظت کا ذمہ خود اس کے مالک نے لے رکھا ہے۔ اور اسی واقعے کے چند دن بعد اسی سال پیدا ہونے والے وہ نور مجسم ہمیں بتا رہے تھے کہ اللہ اپنے محبوب کے آنے کی دنیا کو خبر دے رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔